السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نسبت ماہ رمضان بہشت ٹی وی پر امل الزہرا کے ساتھ۔ کل کی طرح آج پھر آپ کے لیے اس نئے موضوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف اس خداوند متعال کی کہ جس نے ہمیں ہمارا علی جیسا امام عطا کیا، وہ علی ابن ابی طالب جو تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اور ایسا جناب امیر خود فرماتے ہیں، اور کب فرمایا مولا نے؟ 20 رمضان المبارک کی رات، جب مولا کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے۔ تمام لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ مولا کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، مولا کا سر شگافتہ ہے، ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی ہے، سر سے لہو جاری ہے۔ لیکن اس حالت میں جناب امیر نے اعلان کیا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو آخری مرتبہ علی ابن ابی طالب سے پوچھ لو۔ ابو الاسود مولا کے خاص ایلچی، مولا کے صحابی راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مولا نے اس رات مجھے آواز دی اور کہا کہ اے ابو الاسود ذرا ہمارے قریب آؤ۔ ابو الاسود قریب آئے، کہا اے ابو الاسود ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے قریب بلاؤ اور ان سے کہو کہ آخری مرتبہ علی سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیں۔ ابو الاسود کہتے ہیں کہ مولا کے تمام خاص خاص افراد صحابی آئے، اور اتنے لوگ تھے کہ مولا کے بستر کے چاروں جانب تھے، ان کے پیچھے کوئی موجود نہیں تھا۔ مولا نے فقہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو علی ابن ابی طالب سے پوچھ لو، اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو۔ اسی عالم میں مولا کے ایک خاص صحابی جناب ساسا ابن توحان، مولا کے بہت بڑے چاہنے والے، کیا کرتے تھے کہ جب جناب امیر تقریر کرنے کے لیے آتے تھے، خطابت کرنے کے لیے آتے تھے، تو مولا سے پہلے خود خطابت کر کے، خود تقریر کر کے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر دیتے تھے کہ سمجھ لو کہ علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں۔ ادب و احترام سے ان کی تقریر کو سننے کے لیے خاص صحابی ہیں مولا کے، یہ مولا کے قریب آئے اور کہا مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے کچھ سوال ہیں، لیکن سوال ذرا طولانی ہے۔ ذرا سوچئے گا، مولا کے ضربت لگی ہوئی ہے، سر شگافتہ ہے، نیم کھلی آنکھیں ہیں، مولا اس حالت میں کہہ رہے ہیں ساسا تمہیں اجازت ہے۔ تو سوچئے کتنا چاہنے والا صحابی ہوگا مولا کا۔ کہا ساسا تمہیں اجازت ہے۔ جناب ساسا آگے بڑھے، کہا مولا میرا پہلا سوال ہے۔ جناب ساسا نے سوال شروع کیا، کہا مولا میرا پہلا سوال ہے، من افضل انتا ام آدم، کون افضل ہے، آپ یا جناب آدم؟ جناب امیر نے فوراً جواب دیا، کہا ساسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، ساسا مرد کا اپنی زبان سے تعریف کرنا کبھی شمار ہوتا ہے، لیکن ساسا قرآن ہی کی آیت ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میرے حبیب اللہ نے جو تم پر نعمتیں عطا کی ہیں اس کا تذکرہ کرو۔ تو یہ احساسا میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ پروردگار عالم نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے کہ میں بتا رہا ہوں۔ جناب امیر نے فرمایا ساسا انا افضل، ساسا میں افضل ہوں۔ جناب ساسا نے فوراً سوال کیا، وَلِمَ ذَلِكَ يَا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ آپ جناب آدم سے زیادہ افضل ہے؟ جناب امیر نے فرمایا ساسا قرآن ہی کی آیت ہے۔ مولا نے جتنے جواب دیے تمام کے تمام قرآن سے دیے۔ کہ ساسا قرآن ہی کی آیت ہے، قرآن میں پروردگار عالم نے جناب آدم کو منع کیا تھا کہ آپ اور آپ کی زوجہ اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، اس پودے کے قریب نہ جائیے گا۔ کہ ساسا جانتے ہو وہ کس چیز کا پودا تھا؟ کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہ ساسا وہ گندم کا پودا تھا۔ پروردگار عالم نے منع فرمایا تھا کہ اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ گندم کے قریب نہ جائیے گا، لیکن ساسا رکنا تھا کہ ترک اولا ہوا، گندم کے قریب چلے گئے۔ کہا لیکن ساسا پروردگار عالم نے مجھے روکا نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنی پوری زندگی جو پر گزار دی، تاکہ میں اس لیے آدم سے افضل ہوں۔ جناب ساسا نے دوسرا سوال کیا، کہا مولا من افضل انتا ام نوح، جناب امیر نے کہا انا افضل، کا مولا کون افضل ہے، آپ یا نوح؟ مولا نے فرمایا میں افضل۔ کہا وَلِمَ ذَلِكَ يَا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ آپ جناب نوح سے زیادہ افضل ہیں؟ فرمایا ساسا جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس کے بعد بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا کہ پارے لہا سب کے سب کافروں کو مارتے، یہ کافروں اور مشرکوں کے علاوہ کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کرتے، اور جو بچہ پیدا کرتے ہیں اسے بھی کافر اور مشرک بنا دیتے۔ کہ ساسا 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا گا، لیکن ساسا جانتے ہو نبی کریم کے بعد 25 برس تک مجھ پہ زیادہ سخت وقت تھا، لیکن میں نے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، میں اس لیے نوح سے زیادہ افضل ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مولا من افضل انتا ام ابراہیم، مولا کون افضل ہے، آپ یا ابراہیم خلیل اللہ؟ جناب امیر نے فرمایا ساسا انا افضل، میں ابراہیم سے زیادہ افضل ہوں۔ کہا ولیما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ آپ ابراہیم خلیل اللہ کے بھی زیادہ افضل ہیں؟ تو ساسا جانتے ہو قرآن میں ہی موجود ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا تو ایک بار دکھا دے کہ تو مردے کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا ابراہیم کیا ہم پر یقین نہیں کرتے؟ کہا باری الہا بے شک یقین رکھتا ہوں، بے شک دل میں یقین ہے، لیکن اطمینان قلب کی خاطر صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ سہسا جانتے ہو ایک مقام پر میں نے کہا تھا کہ اگر زمین اور آسمان سے تمام حجابات کو ہٹا دیا جائے تو مجھ علی کے یسین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، سازا اس لیے میں ابراہیم پہ افضل ہوں۔ جناب ساسا نے پھر فرمایا کہ مولا من افضل انتا موسیٰ، کون افضل ہے، موسیٰ افضل ہے یا آپ زیادہ افضل ہیں؟ جناب امیر نے فرمایا ساسا انا افضل، میں زیادہ افضل ہوں۔ کہا ولیما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ آپ موسیٰ سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ کہا ساسا تمام انبیاء میں ہیبت مشہور ہے موسیٰ کی، خود فرعون بھی ڈرتا تھا کہ اگر موسیٰ غیظ میں آ جائیں تو اپنا اژدہا زمین پر مارتے ہیں جو اژدہا بن جاتا ہے۔ تو کہا ساسا ہیبت مشہور ہے موسیٰ کی، لیکن جب اللہ نے جناب موسیٰ کو پیغام دیا کہ اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، کافر ہو گیا ہے، خود کو خدا ماننے لگا ہے، لیکن تو جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کر یہ کہا تھا پروردگارا میں نے فرعون کا ایک ظالم سپاہی مارا تھا، جس کے بدلے میں وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا تھا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کو بھیجا تھا۔ کہا ساسا جانتے ہو جب اللہ نے اور اس کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ جا کے اعلان برات کر دو، کہا ساسا جانتے ہو مکہ ایک وادی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، بیچ میں خانہ کعبہ ہے۔ جب میں چلا، جناب امیر فرمانے کا تھا جب میں چلا پہاڑیوں سے ہوتا ہوا نشیب کی جانب آیا، تمام مکے والوں نے دیکھا، ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ دیکھ رہے ہو سامنے سے حیدر کرار آ رہے ہیں، یہ وہی علی ہیں کہ جنہوں نے تمہارے بابا کو مارا تھا۔ کہا مجھے کیا بولتے ہو، تمہارے بھائی کو بھی تو قتل کیا تھا۔ ایک دوسرے کی غیرت جگا رہے تھے۔ کہا ساسا میں لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا، میں نے اعلان برات کیا کہ اے مکے والو تم نجس ہو، مکے کو خالی کر دو۔ میں اعلان برات کر کے خانہ کعبہ سے نیچے اترا، لوگوں نے مجھے اس طرح سے راستہ دینا شروع کیا جیسے شیر کے آتے ہوئے بکریاں راستہ دینے لگے۔ کہا ساسا میں نے تمام لوگوں کے چہروں پر دیکھا، مجھے خوف نظر آیا ساسا، لیکن جب میں نے خود کے اندر دیکھا مجھ میں کوئی خوف موجود نہیں تھا۔ ساسا میں اس لیے موسیٰ سے افضل ہوں۔ جناب ساسا نے پھر سوال کیا کہ مولا من افضل انتا ام عیسیٰ، کون زیادہ افضل ہے، آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ افضل ہیں؟ کہا ساسا انا افضل، میں عیسیٰ سے زیادہ افضل ہوں۔ ولیما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کہ ممکن ہے کہ آپ جناب عیسیٰ سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ کہا ساسا جانتے ہو جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھیں، لیکن جب عیسیٰ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آواز قدرت آئی یا مریم ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں، آپ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لے جائیے، بیت المقدس سے باہر تشریف لے جائیے۔ لیکن ساسا جانتے ہو میری ماں خانہ کعبہ کے اندر نہیں رہتی تھی، خانہ کعبہ کے باہر طواف کر رہی تھی، پروردگار عالم سے رات و نیاز کر رہی تھی کہ کعبے کی دیوار شق ہوئی اور آواز قدرت آئی یا مریم ادخلی، اے مریم خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیے۔ کہا ساسا جانتے ہو مریم اور فاطمہ بنت اسد کا مقابلہ نہیں تھا، عیسیٰ اور میرا مقابلہ تھا۔ عیسیٰ کی ماں کو عیسیٰ کی وجہ سے خانہ کعبہ سے باہر بھیجا گیا اور میری ماں کو میری وجہ سے خانہ کعبہ کے اندر بلایا گیا، تو ساسا اس لیے میں جناب امیر سے زیادہ افضل ہوں۔ آخر میں ہم سلام پیش کرتے ہیں اس ذات علی ابن ابی طالب پہ جو تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ کل پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔